الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ مسلمان نئے سال کو دیگر اقوام کی طرح نہیں مناتے، بلکہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کو پوری دنیا کے مسلمان ایک خاص رنگ میں مناتے ہیں، جس میں خوشی سے زیادہ عظیم لوگوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی وائے حسین کہتا ہے تو کوئی ہائے حسین کہتا ہے۔ اس کی وجہ اس مہینے کے اندر نبی رحمت، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں سب سے بدترین دور یزید کے دور کو مانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ کا دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 30 سال خلافت راشدہ کا دور ہے۔ اس کے بعد خلافت ملوکیت کے اندر بدل گئی اور بنو امیہ کا پہلا حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری ملت اسلامیہ کے خلیفہ بنے۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے حالات کو اپنے بیٹے یزید کے لیے سازگار بنانا شروع کیا۔ کئی گورنروں نے اپنے اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لیے یزید کے ساتھ رابطے مضبوط کیے، اس کے لیے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی وجوہات کی بنا پر یزید کی بیعت کے حامی تھے۔ جب یہ معاملات پیدا ہوئے تو لوگ 4 لوگوں کے بارے میں یہ تصور کرتے تھے کہ یہ لوگ یزید کی بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یزید کو وصیت کی تو آپ نے بھی ان 4 لوگوں کا ذکر کیا۔ ان 4 لوگوں کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ اگر یہ 4 لوگ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو ان کے علاوہ کسی سے یزید کی حکومت کو خطرہ نہیں۔ آپ نے اپنی وصیت میں یزید کو یہ وصیت کی، اہل حجاز کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ وہ تمہاری اصل بنیاد ہیں، جو حجازی تمہارے پاس آئیں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی عزت کرنا، ان پر احسان کرنا، اور جو تمہارے پاس نہ آئے اس کی خبرگیری کرتے رہنا۔ خلافت میں حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی حریف نہیں۔ حضرت امام حسین کے بارے میں آپ نے مزید کہا کہ حضرت امام حسین کو اہل عراق تمہارے مقابلے میں لا کر چھوڑیں گے۔ جب وہ تمہارے مقابلے میں آئیں اور تم ان پر قابو پا لو تو درگزر سے کام لینا کہ وہ قرابت والے ہیں، بڑے حقدار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ہیں۔ یہ 4 لوگ تھے جن کے بارے میں سب سمجھتے تھے کہ یزید کی بیعت یہ لوگ نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کے حالات و واقعات، حالات زندگی کیا تھے، اس کے بارے میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی ولادت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی ولادت بعثت نبوی کے دوسرے سال ہوئی۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو گھر میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، تو گویا آپ بھی صحابی رسول تھے۔ آپ کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول تھے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں کم سنی کی وجہ سے آپ شرکت نہ کر سکیں۔ غزوہ بدر میں آپ کی عمر مبارک 13 سال تھی، احد میں 14 سال تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی اجازت نہ دی۔ غزوہ احزاب اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیعت رضوان کہ وہ بیعت جس کے بارے میں
رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ بیعت کی رب کائنات ان سے راضی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی مارکے ہوئے، خیبر کا میدان ہو، فتح مکہ کی بات ہو، غزوہ حنین ہو، طائف والوں کا محاصرہ ہو، غزوہ تبوک ہو یا خطبہ حجۃ الوداع ہو، ہر جگہ پر آپ نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد خلیفہ کے لیے شورا بناتے ہیں تو 6 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان 6 میں سے ایک کو اپنا خلیفہ بنا لو۔ اس کمیٹی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو 7ویں رکن کے طور پر آپ نے شامل فرمایا۔ گویا آپ نے یہ اعلان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس اہلیت کے ہیں کہ میرے بعد یہ خلیفہ بن سکتے ہیں، لیکن ان کی نااہلیت یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یعنی میں اپنی حکومت جو ہے اس کو ملوکیت میں نہیں بدلوں گا، خلافت کو بادشاہت میں نہیں بدلوں گا، اس لیے میرے بعد عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نہ بنایا جائے۔ ہاں ان کو ووٹ کا حق ہوگا کہ خلیفہ بنانے کے لیے یہ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے فضائل کے حوالے سے مستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عبداللہ ابن عمر کے علاوہ جس شخص سے بھی ملا وہ دنیا کی طرف جھکا ہوا تھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کی شخصیت ایسی تھی جو زہد و تقوی میں باکمال تھے، دنیا میں وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے، ہمیشہ آخرت کی طرف ان کا جھکاؤ تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے جنتی ہونے کی گواہی دوں تو بے شک میں عبداللہ ابن عمر کی گواہی دوں گا، کہ عبداللہ ابن عمر ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن عمر کو دیکھ لیں۔ طبقات ابن سعد میں حضرت امام حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق سانحہ اور لوگوں کے اختلاط کا واقعہ پیش آیا تو لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، آپ باہر تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو اپنا خلیفہ چننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جب تک میرے جسم میں روح ہے تب تک میری وجہ سے کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں بہایا جائے گا۔ پھر لوگ چلے گئے، دوسری دفعہ پھر آئے، پھر لوگوں نے دھمکی امیز انداز میں آپ سے بات کی اور آپ سے کہا کہ آپ باہر آئیں یا ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہی میری خواہش ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے، لیکن میں خلافت کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکومت کی طرف سے آپ کو عہدے دیے جانے کی پیشکش کی، یہاں تک کہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قاضی کا عہدہ پیش کیا، لیکن آپ نے کسی قسم کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص جو ہیں ان کو حاکم مقرر کیا گیا کہ یہ دونوں مل کر بتائیں اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ تو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام تجویز کیا، لیکن حضرت عمر بن عاص نے اس نام کو قبول نہ کیا۔ یعنی آپ کا صحابہ کرام علیہ مردوان میں مقام ایسا تھا کہ لوگ خلافت کے لیے آپ کو چننا پسند کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم میں جب جنگ ہوئی تو لوگ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی فتنوں کا دور ہے، آپ جو ہے وہ نکلیں فتنوں کو روکنے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے کہ فتنہ تب تھا کہ جب کفار مسلمانوں کو اسلام کے رستے پر چلنے سے روکتے تھے، نماز پڑھنے سے روکتے تھے، تب ہم نکلے، ہم نے جہاد کیا۔ اب خانہ جنگی ہے، اب حکومت کی جنگیں ہیں، اب ہم اس مقصد کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں آپ کا وصال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجاج نے منجنیقیں خانہ کعبہ کی طرف کیں، خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا
اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر حجاج بن یوسف کے خلاف ہو گئے۔ عبد الملک بن مروان کا حکم یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر کی مخالفت نہ کرنا، تو اس نے ایک ہیلہ کیا حجاج بن یوسف نے۔ اس نے ایک بندے کو کہا کہ جس کے پاس تلوار تھی زہر آلودہ، کہ دوران طواف حضرت عبداللہ بن عمر کے پاؤں میں اس کی نوک جو ہے وہ چبو دیں، جس کی وجہ سے آپ کو زخم آیا، زخم کے اندر زہر پھیل گیا، جس کی وجہ سے آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ خواہش تھی کہ آپ کو مدینہ منورہ کے اندر دفن کیا جائے یا حرم کعبہ سے باہر دفن کیا جائے، لیکن حجاج بن یوسف نے جلدی میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے خلاف، آپ کی خواہش کے خلاف آپ کو مہاجرین کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ دوسری شخصیت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ابتدا میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں، بلکہ روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ غزوہ بدر میں یہ کفار کی طرف سے شامل ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میں خود اپنے بیٹے کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابی بکر صلح حدیبیہ کے بعد جتنے بھی مارکے ہوئے ان تمام مارکوں کے اندر آپ شامل رہے۔ جنگ یمامہ میں آپ کی تیر اندازی کی وجہ سے، کیونکہ آپ ماہر تیر انداز تھے، آپ کی جو مہارت ہے اس کی بنا پر دشمن کے قلعوں کے اندر داخل ہونے میں آسانی ہوئی کہ آپ نے اپنی تیر اندازی کی وجہ سے قلعے جو ہیں ان کے دروازے صاف کروا دیے، دشمن کو وہاں سے ہٹنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے اسلامی فوجیں بآسانی سے قلعوں کے اندر داخل ہو گئیں۔ جب یزید کی بیعت لینے کے لیے مسجد نبوی میں لوگوں سے بات کی گئی کہ یزید کی بیعت کریں مروان بن حکم نے، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر پہلے شخص تھے جو کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، کیا تم لوگ خلافت کو مروسی بادشاہت بنا دینا چاہتے ہو؟ اس واقعہ کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑا، مکہ مکرمہ کے قریب ایک بستی جو 10 میل کے فاصلے پر تھی، وہاں پر آپ نے سکونت اختیار فرمائی اور وہیں پہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تیسری شخصیت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ہے۔ آپ کے والد زبیر بن عوام، جن کا شمار عشرہ المبشرین بالجنہ میں ہوتا ہے، کہ وہ 10 صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، جب یہ نام لیے گئے تو ان میں ایک نام زبیر بن عوام کا بھی آتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کے والد ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے کم سنی کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور کے اندر قیام فرما تھے تو 3 دن تک کھانا پہنچانے کی ذمہ داری حضرت اسماء کے ذمہ تھی۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو یہود یہ بات مشہور کر دیتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا، مہاجرین پر، اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ 20 مہینے اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ 20 مہینوں کے بعد ایک لڑکا مہاجرین کے ہاں پیدا ہوتا ہے۔ پوری مدینہ کی بستی میں خوشی کا سماں ہے، مسلمان خوش ہیں کہ یہود کا دعویٰ جھوٹا ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جادو کا اثر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کا نام عبداللہ رکھا اور اپنے منہ میں کھجور کو چبایا، پھر اس بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات تھی۔ آپ کی پیدائش پر مدینہ کے مسلمانوں نے خوشی منائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے، بچپن میں آپ اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے
کہ اس رستے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھا تو بچے بھاگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں، اے لڑکے، باقی بچے تو بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ ہی میں راستہ روک کر کھڑا ہوں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ یعنی آپ بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھے۔ سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ ابتدائے اسلام میں کعبہ پر چمڑے کا غلاف ہوتا تھا۔ آپ نے تعظیم کعبہ کی خاطر ریشم کا غلاف چڑھایا اور کعبہ کو اتنی خوشبوئیں لگائیں کہ پورا حرم جو ہے وہ معطر ہو گیا۔ حضرت اسماء بیان کرتے ہیں کہ میرے بیٹے نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ قیام کے اندر گزرتا، ایک حصہ رکوع کے اندر گزرتا اور رات کا ایک حصہ جو ہے وہ سجدے کے اندر گزارتے تھے۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ طواف کعبہ کر رہے تھے، بارش آئی، اتنی آئی کہ حرم کعبہ صحن کے اندر پانی بڑھ گیا۔ آپ نے طواف کو ترک نہیں کیا بلکہ اس پانی کے اندر تہر کر آپ نے طواف کو مکمل کیا، 7 چکر مکمل کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے اندر آپ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جب امام علی مقام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تو ملت اسلامیہ کے اندر اموی خاندان کے لیے ناراضی پیدا ہو گئی۔ ہر طرف بغاوت کا ماحول تھا۔ تب آپ نے لوگوں کو انقلاب کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تھوڑے عرصے بعد اہل مدینہ نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یزید نے مدینہ پر چڑھائی کے لیے اور مدینہ کے لوگوں سے بیعت لینے کے لیے مسلم بن عقبہ کو 10,000 فوجیوں کا لشکر دے کر مدینہ بھیجا۔ اس شامی لشکر کے اندر عیسائی زیادہ تھے جنہیں حرم نبوی کا کوئی پاس نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کیا۔ مدینہ کے لوگوں نے مزاحمت کی لیکن کچھ وقت کے بعد انہیں شکست ہو گئی۔ ان لوگوں نے، ان عیسائیوں نے اور یزید کی فوج نے 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے رکھے اور مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور ان لوگوں نے 3 دن کے لیے مسجد نبوی کے اندر اذان و صلات کے نظام کو معطل کر دیا۔ نہ اذان ہوتی تھی، نہ وہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی۔ کئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کی عصمتوں پر ہاتھ ڈالا گیا۔ اس کے بعد یہ شامی لشکر مکہ مکرمہ کی طرف چلا۔ راستے میں مسلم بن عقبہ مر جاتا ہے۔ اس کی جگہ پر حسین بن نمیر کو سربراہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ مکہ کا محاصرہ کیا گیا۔ 40 دن تک وہ محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران یزید مر گیا تو محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس وقت عالم اسلام میں عبداللہ بن زبیر جیسی مؤثر شخصیت کوئی نہیں تھی، اس لیے کوئی بھی نہ آپ کے مد مقابل آیا، نہ کوئی خلافت کا دعوے دار تھا۔ لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ شام کے علاوہ سب نے آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، اور مورخین سیرت اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سیاسی غلطیاں تھیں جس کی بنا پر شام کے لوگ آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہ کی۔ پہلی غلطی یہ تھی کہ حسین بن نمیر نے جب یزید مر گیا تو اس نے آپ سے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ وہ جو یزید کے لشکر کا سپہ سالار تھا، لیکن اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جذبات کے اندر تھے۔ آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے حجاز مقدس کے لوگوں کو قتل کیا ہے، ایک حجازی کے بدلے میں 10 شامیوں کو جب تک قتل نہیں کر لیتا تب تک میں آپ لوگوں سے بیعت نہیں لوں گا۔ اس نے بیعت کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوسرا، مدینہ کے اندر جو گورنر تھا وہ مروان بن حکم تھا۔ مروان بن حکم جو ہے
آپ نے خلیفہ بننے کے بعد اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ جب وہ مدینہ سے نکلا تو وہ شام چلا گیا۔ شام کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اموی خلافت کو ایک دفعہ پھر جلا بخشی۔ اب اس شخص نے، مروان بن حکم نے، اپنی خلافت کو پھیلانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے مختلف قریبی علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا۔ بصرہ کے اندر آپ کے بھائی موصب ابن زبیر کی حکمرانی تھی۔ پہلے انہوں نے موصب ابن زبیر کا محاصرہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ پھر حجاج بن یوسف کی قیادت کے اندر مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا گیا۔ محاصرہ بہت شدید تھا، کعبہ پر پتھراؤ کیا گیا، اشیاء خرد و نوش کی ترسیل کو روک دیا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ محاصرہ 7 ماہ تک جاری رہا۔ اب حالات ایسے تھے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس لوگ کم رہ گئے، اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اب جب کہ میرے بیٹے بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، جو چند لوگ میرے ساتھ رہے ان میں اتنی تاب نہیں کہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، اور دشمن ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ ایسی حالت میں آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے جواب دیا، بیٹا تمہاری حالت کا اندازہ تمہیں خود ہے۔ اگر تم حق پر ہو اور حق کے لیے لڑتے رہے ہو تو اب بھی اس کے لیے لڑو، کیونکہ تمہارے ساتھیوں نے اس کے لیے جان دی ہے۔ اور اگر دنیا کے لیے لڑتے تھے تو تم سے بوڑھا کون اللہ کا بندہ ہوگا؟ پھر تم نے خود اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اور اگر یہ عذر ہے کہ حق پر تو ہوں لیکن اپنے ساتھیوں کی وجہ سے مجبور ہوں، تو یاد رکھو شریفوں اور دیانتداروں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ تمہیں کب تک دنیا میں رہنا ہے؟ جاؤ، حق پر جان دینا دنیا کی زندگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ قربان جائیں ان خواتین پر بھی جو جب حق کی بات آتی تھی تو اپنے بیٹوں کو بھی جان کی بازی لگانے کا حکم دیتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے، والدہ مجھے ڈر ہے کہ میرے شہید ہونے کے بعد بنو امیہ میرے اعضاء کو کاٹیں گے، مجھے سولی پر لٹکا دیں گے۔ ماں نے کہا، بیٹا ذبح ہونے کے بعد بکری کی کھال اتارنے سے بکری کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ گویا والدہ نے یہ پیغام دے دیا، بیٹا جب شہید ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے دشمن تمہارے ساتھ کیا ہی سلوک کریں، اس سے تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جوش اور ایک ولولہ لے کر ماں سے رخصت ہوتے ہیں، دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، مردانہ وار لڑتے ہیں، بالآخر شہید ہو جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف آپ کی لاش کو مکہ مکرمہ کے اندر لٹکا دیتا ہے۔ 3 دن تک وہ لاش وہاں پر لٹکتی رہتی ہے۔ ایک دن حضرت اسماء کا ادھر سے گزر ہوا، اپنے بیٹے کو سولی پر لٹکتے دیکھ کر آپ نے کیا خوب کہا، آپ فرمانے لگی، شاہ سوار ابھی بھی اپنی سواری سے نہیں اترا۔ قربان جائیں حضرت اسماء کی جرت پر، اپنے بیٹے کو سولی پر لٹکے ہوئے دیکھ کر گھبرائی نہیں، کانپی نہیں، وویلا نہیں کیا، بلکہ فخر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ شاہ سوار ابھی بھی سواری پر ہیں۔ چوتھی شخصیت حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات۔ حضرت امام حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ مشکات شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ میں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟
کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم بڑا ڈراؤنا خواب تھا۔ آپ نے فرمایا ام فضل بتاؤ دیکھا کیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جگر کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام فضل یہ ڈرونا خواب تھوڑی ہے، یہ تو مبارک خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ رب کائنات میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ تمہاری گود کے اندر کھیلے گا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ رسول عربی علیہ السلام نے اس بچے کا نام حسین رکھا۔ ابھی حضرت امام حسن کی مدت رضاعت پوری نہ ہوئی تھی، اس لیے دودھ پلانے کی ذمہ داری حضرت ام فضل بنت حارث کے ذمہ آئی۔ یوں ان کے خواب کی تعبیر ہوئی۔ 7 سال حضرت امام علی مقام نے آغوش نبوت کے اندر تربیت پائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے اندر رہے۔ آپ کے فضائل روایات کے اندر کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتے ہیں، مغرب کے وقت آتے ہیں، عشاء بھی ساتھ پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام حضرت حذیفہ سے فرماتے ہیں اے حذیفہ اللہ رب العزت تمہاری اور تمہاری ماں کی بخشش فرمائے، جانتے ہو کہ آج اتنی دیر تک میں کیوں بیٹھا رہا؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، آج وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اللہ نے اس کے فرشتے کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ رب کائنات نے آپ کی بیٹی کو جنتی خواتین کی سردار بنا دیا اور آپ کے بیٹوں حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ جب آیت مباہلہ اتری، عیسائی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن نفوس کا انتخاب کیا ان میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ایسا ستھرا کرنا چاہتا ہے جیسا ستھرا کرنے کا حق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کملی کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن حسین کو چھپا لیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی ان سے نجاست کو دور فرما۔ تو حضرات حسنین کریمین آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں اور بالخصوص حضرت حسین سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ المعجم الکبیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ نے حضرت حسین کے رونے کی آواز کو سنا۔ آقا علیہ السلام سیدہ کے گھر چلے گئے، آپ نے فرمایا بیٹی میرے حسین کو نہ رونے دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب حسین روتا ہے تو میں محمد علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حضرت حسن و حسین سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک دن میں رات کے وقت کسی کام سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی اڑا رکھی تھی، چادر اڑا رکھی تھی، میں نے اپنی ضرورت کو پیش کیا، آقا علیہ السلام نے اس کا حل دیا۔ میں نے دیکھا جب آنے لگا تو آپ کی چادر کے اندر مسلسل کوئی چیز ہل رہی ہے۔ میں نے جاتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے جو آپ کی کملی کے نیچے ہلتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کملی کو ہٹایا تو دونوں شہزادے حضرت حسن اور حسین آقا علیہ السلام سے لپٹے ہوئے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اوپر حضرت حسین نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین کو کہتے تھے چڑھتا چڑھتا۔ حضرت حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر اوپر کو آتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین کو گلے لگا لیتے۔ اتنی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں سے کیا کرتے تھے۔ جب یزید کے لیے بیعت لی جانے لگی تو حضرت امام حسین کا شمار ان لوگوں میں ہوا جنہوں نے رخصت کی بجائے عزیمت کا رستہ اختیار کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو وصیت کی تھی کہ حسین بن علی نرم دل آدمی ہیں، اہل عراق انہیں حجاز سے نکال کر چھوڑیں گے، پس اگر وہ نکلیں اور تو ان پر غلبہ پا لے تو ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کرنا، کیونکہ وہ صلہ رحمی کے مستحق ہیں، ان کا ہم پر ایک عظیم حق ہے اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے تو یزید کے سامنے یہ تین لوگ ہوتے ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین۔ ان کی بیعت کے لیے یزید مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حکم بھیجتا ہے کہ حضرت امام حسین عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے میرے حق میں بیعت لو، جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں ہرگز نہ چھوڑنا۔ ولید بن عقبہ نے جب حضرت امام حسین سے اس بارے میں بات کی تو حضرت امام حسین نے کہا یزید اللہ کا نافرمان ہے، شراب کا عادی ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ اس جیسے دین کے باغی کی بیعت کرے۔ مروان بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ مروان نے کہا ان کو پکڑ لیں، ان کو قید کر لیں جب تک یہ بیعت نہیں کر لیتے، لیکن ولید بن عقبہ کے دل کے اندر کچھ نرم گوشہ باقی تھا۔ جب حضرت امام علی مقام کے لیے مدینہ کے اندر رہنا دشوار ہو گیا، دائرہ کار تنگ ہونا شروع ہوا، تو آپ نے مدینہ سے مکہ کا رخ کیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ کے اندر حالات تنگ ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ کی طرف سفر کیا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ آپ کے نواسے حضرت امام حسین آپ کے لیے مدینہ کے اندر راستے تنگ ہو رہے ہیں، آپ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ چھوڑا تو آپ مکہ چھوڑنے پر خوش نہیں تھے۔ امام علی مقام نے جب مدینہ چھوڑا تو حضرت امام حسین بھی مدینہ چھوڑنے پر خوش نہ تھے۔ جانے سے پہلے کی رات سیدنا امام حسین ریاض الجنہ میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے رب یہ تیرے نبی کی قبر اطہر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں جن حالات سے مجبور ہو کر جا رہا ہوں تو جانتا ہے، میں نیکی کو اختیار کرنے اور بدی سے اجتناب کرنے والا ہوں، اے اللہ میں تجھے صاحب قبر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے لیے وہ راستہ پیدا فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا ہے۔ حضرت امام علی مقام ساری رات عبادت کرتے ہیں، کبھی اپنے نانا کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کے مزار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، ان سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں۔ اگلی صبح اپنے اہل خانہ کو لے کر حضرت امام علی مقام مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ جب حضرت حسین مکہ پہنچتے ہیں تو وہ 3 شعبان 60 ہجری کا دن تھا۔ لوگوں نے آپ کا پروقار استقبال کیا۔ اب مکہ میں آپ کو کوفے والوں کے خطوط ملنے شروع ہوئے، ان کے وفد بھی آنے شروع ہوئے۔ خطوط کے اندر یہ بات تھی کہ نعمان بن بشیر والی کوفہ ہیں، لیکن ہم اس کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ جلدی ہمارے پاس آ جائیں، جب آپ آئیں گے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور نعمان بن بشیر کو ہم واپس شام بھیج دیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے پاس جو وفد آتے، جو لوگ خاطر لے کر آتے، وہ بھی اس بات کا یقین دلاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ خط بھیجا کہ میں جیسا تم نے حالات لکھے ہیں اگر ویسے ہی ہیں تو مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ مجھے تمہارے حالات کے بارے میں لکھیں گے، جب یہ لکھیں گے اگر حالات ویسے ہی ہوئے جیسے تم نے کہا ہے تو میں عن قریب تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے 2 صاحبزادوں کو لے کر 5 شوال کو کوفہ پہنچتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر 12,000، بعض میں 18,000، بعض میں 25,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں کہا کہ آپ جلد امام حسین کو کوفہ بلا لیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو خط لکھا کہ حضور 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیعت کر لی ہے، حالات سازگار ہیں، ویسے ہی ہیں جیسے انہوں نے لکھے تھے، آپ جلد کوفہ آ جائیں۔ جب لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اب حضرت امام حسین کوفہ آئیں گے، ادھر یزید نے محسوس کیا کہ نعمان بن بشیر نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، تو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، اس کو کوفہ کا گورنر بھی بنا کر بھیجا۔ وہ مکار آدمی تھا، اس نے حجازی لباس اوڑھ رکھا، رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوتا ہے، لوگ اسے امام حسین سمجھ کر اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ کچھ بات نہیں کرتا، سیدھا دارالخلافہ کی عمارت میں جاتا ہے، وہاں جا کر صبح یہ حکم دیتا ہے کہ رات کو جو لوگ استقبال کے لیے آئے تھے ان سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت امام مسلم جب دربار کے سامنے آتے ہیں، اس عمارت کے سامنے آتے ہیں، تو ابن زیاد جن لوگوں کو اس نے قید کر رکھا تھا ان سے کہتا ہے کہ یہاں جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو مجبور کرو، جو تمہارے قبیلے والے ہیں ان کو مجبور کرو یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام مسلم کے ساتھ تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ ساتھ چھوڑتے گئے۔ شام کا وقت ہوا تو آپ کے ساتھ رہنے والوں کی تعداد 500 رہ گئی۔ جب رات ہوتی ہے تو اکیلے امام مسلم کوفہ کے بازاروں کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ ابن زیاد اپنے فوجیوں کو آپ کے پیچھے لگاتا ہے، آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے، آپ کے شہزادوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان سب کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ حج سے 2-3 دن پہلے حضرت امام حسین کوفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ دن کہ جب لوگ پوری دنیا سے خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن حضرت امام حسین کے لیے حالات اس طرح کے ہو گئے کہ آپ ان دنوں کے اندر حج کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ آپ کے قریبی لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، عبداللہ ابن زبیر نے روکا، عبداللہ ابن عمر نے روکا، کہا کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے آپ کے بھائی حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن آپ ارادہ فرما چکے تھے۔ امام مسلم بن عقیل کا خط بھی آ چکا تھا اور کئی وجوہات بھی تھی مدینہ سے جانے کی۔ بچپن سے آپ اپنی شہادت کا سنتے آ رہے تھے، آپ سمجھتے تھے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن آپ مکہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر، تو آقا علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، کوئی شخص مجھے حجت بنا کر کال کلا مکہ پر چڑھائی نہ کریں، اللہ رب العزت نے میرے لیے اس کی حرمت کو اٹھایا تھا اور اب اس کی حرمت ویسے ہی واپس لوٹ آئی ہے، اس لیے میرے بعد کسی کو مکہ کے اندر جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام سمجھتے تھے کہ مکہ کے اندر خون بہانا آقا علیہ السلام کو ناپسند ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے آپ نے مکہ کو چھوڑنا مناسب سمجھا۔ دوسری وجہ کوفیوں کے وہ خطوط تھے۔ حضرت امام علی مقام یہ بات سمجھتے تھے کہ کل کلا قیامت کے دن اگر کوفیوں نے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں کہہ دی کہ یا اللہ ہم تو تیار تھے، تیرے نبی کے نواسے کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے کو تیار تھے،
لیکن حضرت امام علی مقام ہی ہماری طرف نہ آئے، یہ عذر نہ پیش کر دیں، اس لیے حضرت امام علی مقام مکہ سے نکلتے ہیں کوفہ کی طرف۔ 19 مقامات پر حضرت امام حسین پڑاؤ کرتے ہیں۔ آپ کی پہلی منزل بستان ابن عامر ہے، وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا تو مدینہ سے عبداللہ ابن جعفر نے اپنے 2 بیٹے اون اور محمد کے ہاتھ خط بھیجا۔ اس خط میں امام علی مقام سے عرض کیا گیا کہ آپ کوفے نہ جائیں، کوفے والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ساتھ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر حضرت امام حسین نہ رکیں تو تم بھی اپنے ماموں کے ساتھ جانا، تم بھی ان کے ساتھ سفر کرنا۔ دوسری منزل صفا کا مقام آیا، وہاں پر عرب کا مشہور شاعر فرزدق اس سے ملاقات ہوئی۔ اس سے امام علی مقام نے پوچھا بتاؤ کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ تو وہ شاعر کہتا ہے لوگوں کے دل آپ کی طرف ہیں، ان کی تلواریں آپ کے برخلاف ہیں، قضا آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ 8ویں منزل آپ کی سلبیہ کا مقام تھا۔ اس مقام پر ایک گھڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس گھڑ سوار کو گھیر لیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے کوفے سے آیا ہوں۔ اس نے پہچان لیا کہ آپ امام حسین ہی ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے اس سے پوچھا بتاؤ کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا کوفہ کے حالات درست نہیں ہیں، حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، وہاں جو گورنر کیا ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس، اس کی عمارت سے آپ کو نیچے گرا دیا گیا ہے، آپ کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت امام علی مقام سفر کا ارادہ کر چکے تھے۔ سفر آگے شروع ہوا۔ 12ویں منزل سرات کا مقام آیا، وہاں پر ہور نے آپ کا رستہ روک لیا۔ ہور کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا۔ ہور نے آپ کو روکا، آپ نے کہا جی میں آیا نہیں ہوں، بلوایا گیا ہوں، یہ میرے پاس خطوط ہیں اہل کوفہ کے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ ہور نے اس بات سے انکار کیا، اس نے کہا میں خطوط کو نہیں جانتا، میں ان لوگوں کو نہیں جانتا جنہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں، مجھے یہ حکم ہے کہ آپ کا راستہ روکوں۔ لیکن ہور کے دل میں بھی نرم گوشہ تھا، اس نے امام علی مقام کو پریشان نہیں کیا، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ 19ویں منزل نینوا کا مقام آیا۔ اس مقام پر حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، پاس ہی دریائے فرات ہے۔ آپ نے وہ منظر دیکھا تو وہ حضرت علی کی ساری باتیں یاد آ گئیں کہ جو انہوں نے حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں بیان کی تھی۔ اب آپ نے میدان کربلا کے اندر اترنے کا حکم دیا، خیمے لگائے گئے۔ 2 محرم کو عبید اللہ بن زیاد نے دھمکی امیز خط امام حسین کو بھیجا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے یزید کی طرف سے حکم ہے یا تو آپ سے بیعت لوں یا آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن حضرت امام علی مقام اس پلید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آتا ہے۔ 7 محرم کو آپ کے لیے پانی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ 9 محرم کو عصر کے وقت عمر بن سعد فوج کو پیش قدمی کا حکم دیتا ہے، لیکن امام ایک رات کا وقت مانگتے ہیں۔ 10 محرم کی رات کو امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، اللہ کی عبادت کی۔ وہ کیسی عبادت ہوگی جس کے بعد آپ کو پتہ تھا کہ کل کی صبح پتہ نہیں کیا انجام ہوگا۔ رات کے 1 پہر میں آپ نے دیا بجھا دیا اور اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ لوگ میرے خون کے در پہ ہیں، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، جس کسی کا ہاتھ پکڑ کر لے جانا چاہتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن وہ لوگ بھی حضرت امام علی مقام کے ساتھ کھڑے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ پھر آپ نے خواتین کو خطاب کیا، آپ نے فرمایا میرے نانا جان سب سے بہترین تھے، میرے بابا جان مجھ سے بہتر تھے، میرے بڑے بھائی مجھ سے بہتر تھے، وہ سب اس دار فانی سے چلے گئے اور دار و بقا میں ہیں،
تو میں کیوں کر یہاں رہ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے خصوصیت کے ساتھ حضرت زینب سے فرمایا، اے میری بہن زینب، صبر کا دامن تھامے رکھنا، اگر سردار کا یہ حال ہوگا تو میرے چھوٹے بچوں اور بیویوں کی نگہبانی کون کرے گا۔ قربان جائیں حضرت زینب کے وقار پر بھی، آپ کے صبر اور تحمل پر بھی جو وصیت حضرت امام علی مقام نے کی، آپ اس پر ثابت قدم رہیں۔ صبح جب جنگ کا میدان سجتا ہے، ایک طرف یزیدیوں کا لشکر ہے، ایک طرف حضرت امام علی مقام کے ماننے والے ہیں۔ خور نے وہاں فیصلہ کر دیا، اس نے ایڑی لگائی، یزید کے لشکر سے نکل کر امام علی مقام کی طرف آیا اور آتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں دوزخ کو چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ گویا وہ سمجھتا تھا کہ شہادت قطعی ہے، امام علی مقام کا ساتھ دینا شہید ہونے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتا تھا کہ شہید ہوں گے تو وہاں جنت ملے گی، یہاں مارے گی تو واصل جہنم ہوں گے۔ اس نے فیصلہ کر دیا۔ اب صفیں سج گئیں، دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے ان کا خانوادہ لٹ رہا ہے۔ کبھی آپ حضرت قاسم کی لاشیں کو اٹھاتے ہیں، کبھی انہوں محمد کی لاش کو لے کر آ رہے ہیں، کبھی آپ غازی عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اکٹھا کرتے ہیں، کبھی آپ شہزادہ علی اکبر کو اٹھا کر لاتے ہیں، کبھی آپ ننھے علی اصغر کو باہر لے کر جاتے ہیں کہ ان کے گلے کے اندر بھی تیر پیوست ہو جاتا ہے۔ چھوٹا کیا بڑا کیا، سارے خاندان کی قربانی آپ نے دی، اور آخر میں پھر آپ نکلتے ہیں میدان کی طرف، اپنی بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو وصیت کرتے ہوئے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، پردے کو نہ چھوڑنا۔ امام علی مقام میدان کی طرف آتے ہیں، بڑی بے جگری سے لڑتے ہیں، بالآخر شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کے سر کو دار سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، انہوں نے حضرت امام علی مقام کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، سروں کو نیزوں پر اٹھا لیا۔ چند لوگوں کے سامنے اتنی بڑی فوج تھی اور وہ خود کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے، خود میں وہ فرعونی کے دعوے دار ہو رہے تھے، اور یہ سمجھنے سے وہ قاصر تھے کہ ہم کس کے مقابلے میں ہیں۔ ہم اس نبی کے نواسے کو شہید کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، سنن ترمذی، دلائل النبوہ، التاریخ الکبیر، سیر اعلام النبلاء اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گرد لگی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں جہاں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں فضائل صحابہ علی امام احمد بن حنبل، دلائل النبوہ اور کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک دن دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، بال بکھڑے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج کا دن میدان کربلا میں رہا اور حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے خون کو جمع کرتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے دن شمار کر لیے، پھر جب معلوم ہوا تو یہ وہی دن تھا جس دن حضرت امام علی مقام حضرت حسین کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان کربلا کے اندر موجود تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن سے حضرت امام حسین کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آپ کہتے تھے، بیٹی
میرے حسین کو چپ کرواؤ، جب حسین روتے ہیں تو میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کربلا کے میدان کے اندر جب اپنے بیٹے کے جب اپنے نواسوں کو جب حضرت حسین اور ان کے خانوادے کو لٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب حضرت علی اکبر کے سینے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھے ہوں گے، جب حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر چلتا ہوا دیکھا ہوگا، جب حضرت غازی عباس علمبردار کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب اونو محمد کو گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر تشریف لاتے دیکھا ہوگا، جب ان کا سر دھڑ سے جدا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی۔ جب سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا تو ایک مقام سے گزرے، وہاں پر ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کاف کی آیات پڑھ رہا تھا کہ اصحاب کاف کے قصے میں بڑا عجیب ہے، اصحاب کاف کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ سر انور سے آواز آئی کہ تم اصحاب کاف کی بات کرتے ہو، محمد عربی علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر دینا یہ عجیب تر ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اہل دل اہل نظر حق کا ولی کہتے ہیں، اہل دل اہل نظر حق کا ولی کہتے ہیں، اہل دل اہل نظر حق کا ولی کہتے ہیں، اہل